الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سبحان اللہ بہت خوب. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز حاضرین، آئیے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا کریمنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. صلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پالنہار ہے. درود و سلام نازل ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں خدا نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اور خدا کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو خیر امت میں پیدا فرمایا. آج ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں، جتنا فخر کریں کم ہے کہ اس مادی دور میں، اس دور پرفتن میں ہماری اور آپ کی رہبری کی خاطر خداوند کریم نے شیخ العالم کی صورت میں ایک مرشد کامل عطا فرمایا. حضرات، آج ہمارے اور آپ کے بیچ اس جلسے کی صدارت فرما رہے پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، حضور الحاج الشاہ احمد رضا خان نقشبندی مجددی مدد اللہ العالی. اور آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر دیگر علماء کرام بھی جلوہ گر ہیں. بڑی عظیم شخصیت کے مالک، ایک لائق اور فائق امام جو آپ کی امامت کی ذمہ داری ہر میدان میں ادا کرتے نظر آتے ہیں. دعا کریں خداوند کریم ان کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. بڑا قوم کا درد رکھتے ہیں، ہم نے تو صرف سنا ہے، پہلی بار ان سے ملاقات ہوئی. حضرات، آواز کس کر دیجیے. دو شعر آپ کی سماعتوں کی دہلیز طرف. یہ حضور شیخ المشائخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس میں جب میری حاضری ہوئی، فیاض بھدوئی صاحب نے یہ کلام پڑھا، دل کو چھو گیا. آپ کو سنا رہا ہوں. زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہو، آپ تصور. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور شاعر کا خیال دیکھیں کتنا عمدہ تخیل پیش کیا ہے. زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بھلا چاند کو کیسے کوئی تکتا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. راز چندہ کے ہنسی ہونے کا اب سمجھا ہوں. کیا بات ہے. راز چندہ کے ہنسی ہونے کا اب سمجھا ہوں، خاک نالین نبی چہرے پہ ملتا ہوگا.
واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ نالین نبی چہرے پہ ملتا ہوگا۔ سبحان اللہ حضرات، چونکہ یہ پروگرام خانقاہی پروگرام ہے، ہمارے وہاں بڑے ادب کے سانچے میں، ادب کے پیکر میں ڈھال کر لوگوں کو اللہ و رسول کا قرب عطا کیا جاتا ہے۔ حضرات، تھوڑا سا ماضی میں آپ پلٹیں، تاریخ انسانی پہ نگاہ ڈالیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک خداوند کریم اپنے بندوں کی ہدایت اور ان کی رہبری کے لیے ظلم کی تاریکیوں میں بھٹکتے ہوئے انسانوں کو صحیح راہ پہ لانے کی خاطر کم و بیش 1,24,000 یا تقریباً 2,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ حضرات، خداوند کریم ہر نبی کو وقت کے حساب سے، وقت کے لحاظ سے معجزہ عطا فرمایا تاکہ دعوائے نبوت میں معجزہ کے ذریعے تائید حاصل ہو، لوگ یقین کریں۔ مگر آپ دیکھیں کہ خداوند کریم جب بھی کسی نبی کو مبعوث فرمایا تو زمانے اور وقت کے لحاظ سے انہیں معجزہ عطا فرمایا۔ میں آپ کے سامنے صرف 2 نمونہ رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی، آپ کی تشریف آوری سے پہلے کیا ماحول تھا؟ ہر چہار جانب جادو کا دورہ تھا، لوگ تلسماتی کرشمے دکھاتے، جادو کے بلبوتے پر عجیب و غریب مناظر پیش کیے جاتے اور خدائی کا مقابلہ کرتے۔ حضرات، ایسے بھیانک وقت میں لوگوں کی ہدایت اور اس کی رہبری کی خاطر خداوند کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور خاص معجزہ ید بیضا، انفجار بحر اور انشقاق حجر جیسا عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ حضرات، آپ نے سنا ہوگا کہ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑھتے قدم کو نہ روک سکا تو جادوگروں کی ایک جماعت تیار کی، جادوگروں کو اکٹھا کرایا، بھرے مجمع میں تمام جادوگروں کو حاضر کیا اور کہا، تم اپنے اپنے جادو کے ذریعے موسیٰ پر غالب آنے کی کوشش کرو، ہم تمہیں انعام و اکرام سے مالا مال کر دیں گے۔ حضرات، تاریخ بتاتی ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ تمام جادوگروں نے اپنے اپنے جادو کا کرشمہ دکھایا۔ کوئی اپنی رسی ڈالتا تو آنن فانن میں سانپ بن جاتا، کوئی اپنی لاٹھی ڈالتا، اپنی چھڑی ڈالتا تو اژدہا بن جاتا۔ حضرات، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، آپ نے خدائی معجزے کو بروئے کار لایا، اس طاقت کو بروئے کار لایا جو طاقت معجزے کی صورت میں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ حضرات، آپ نے وہ اپنی عصا، وہ لاٹھی جس سے آپ ٹیک لگاتے، جس سے آپ چلا کرتے، جس سے آپ بکریوں کے لیے پتیاں توڑا کرتے، اس لاٹھی کو زمین پہ رکھا ہے۔ اللہ اکبر، پورا منظر بدل گیا ہے، ایک بہت بڑا اژدہا بن جاتا ہے۔ شروع میں تو بہت چھوٹا سا سانپ تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے قد و قامت اتنا طویل ہو جاتا ہے، اتنا جسیم ہو جاتا ہے، اتنا پرخطر ہو جاتا ہے کہ تمام سانپوں کو نگل جاتا ہے۔ اور پھر فرعون کے محل کی طرف جب رخ کرتا ہے، اللہ اکبر، فرعون طرف جاتا ہے، فرعون کانپ جاتا ہے۔ معلوم یہ ہو رہا تھا پورا محل ابھی نگل جائے
جائے گا۔ حضرات محترم، جب جادوگروں نے اس منظر کو دیکھا ہے، جب جادوگروں نے اس منظر کو دیکھا ہے، پکار اٹھے، یہ کوئی دنیا دار نہیں ہو سکتا ہے، یہ کوئی جادوگر نہیں ہو سکتا ہے، یہ یقیناً خدا کا نبی معلوم ہوتا ہے، یہ خدا کا بندہ معلوم ہوتا ہے، یہ خدائی قوت ہے، اور پکار اٹھے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ایمان لائے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب کے قدموں میں گر گئے۔ حضرات محترم، جب فرعون نے دیکھا تو کہا کہ تم ہم سے پہلے ہی ان کے قدموں میں گر گئے، ہم تمہیں سخت سزائیں دیں گے۔ المختصر یہ اور آ جائیے دوسرا دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے۔ اللہ اکبر، یہ دور طب یونانی کے عروج و ارتقاء کا عظیم دور کہلاتا ہے۔ طب یونانی کے ماہرین نے اس دور میں اتنی ترقیاں کر لی تھی کہ ہر قسم کے مرض کی دوا تیار کر لی گئی تھی۔ لوگوں کا دعویٰ تھا کہ ہمارے پاس ہر مرض کی دوا ہے، صرف 3 ایسی بیماریاں ہیں جو ہمارے لیے لا علاج ہیں، جن کا ہم علاج نہیں کر سکتے۔ 3 ایسی بیماریاں ہیں جن کی دوا ہمارے پاس نہیں ہے۔ ان میں سے ایک بیماری وہ ہے کہ ہم برس کے مرض کو ٹھیک نہیں کر سکتے، دوسری بیماری پیدائشی اندھے کو ہم بینا نہیں کر سکتے، ہم اخیارہ نہیں کر سکتے، اور تیسری بیماری ہے، تیسری چیز یہ جسے جو ہماری قدرت سے باہر ہے، اس چیز کا نام ہے زندگی۔ یعنی جب کوئی مر جائے تو ہم زندہ نہیں کر سکتے، مگر عروج ارتقاء کے گھمنڈ میں اتنا آگے بڑھ چکے تھے کہ ان کا دعویٰ تھا ان قریب ہم وہ دوائیں تیار کر لیں گے جن سے زندگیاں بچائی جائیں گی، ان قریب ہم وہ دوا تیار کر لیں گے جس سے موت نہیں آئے گی، ان قریب ہم وہ دوا تیار کر لیں گے جس سے برس کی بیماریوں میں شفا مل جائے گا، ان قریب ہم وہ دوا بنا لیں گے جس دوا کے ذریعے پیدائشی اندھے کو آنکھ مل جائے گی، وہ اخیارہ ہو جائے گا۔ حضرات محترم، ایسے دور میں جب لوگ خدائی قانون کا مقابلہ کر رہے تھے طب یونانی کے ذریعے خدا وحدہ لا شریک نے ایسے دور میں بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہبری اور ہدایت کی خاطر حضرت عیسیٰ روح اللہ کو مبعوث فرماتا ہے، ایک ایسا عظیم معجزہ دیتا ہے، ایک ایسا عظیم معجزہ دیتا ہے کہ طب یونانی کے ماہرین نے ہاتھ کھڑے کر لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی، حضرات کی آپ پیدائشی اندھے کو بینا فرما دیتے، آپ مس فرما دیتے تو اخیارہ ہو جاتا، آپ ہاتھ سے اپنا دستے شفقت پھیر دیتے تو برس کی بیماری آنن فانن ٹھیک ہو جاتی، آپ کسی مردے کو پیر سے ٹھوکر مارتے تو وہ زندہ ہو کر کے بھاگنے لگتا، دوڑنے لگتا۔ اللہ نے اس کا بیان قرآن مقدس میں یوں فرمایا ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں اللہ کے حکم سے برس کی بیماری اور پیدائشی نابینا کو ٹھیک کرتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ اب باری آئی ہے آمنہ کے لال کی، اب باری آئی ہے مدنی تاجدار کی، اب باری آئی ہے دونوں عالم کے مالک و مختار کی، اب باری آئی ہے محبوب کردگار کی، اب باری آئی ہے عبداللہ کے لخت جگر کی، اب باری آئی ہے ایک ایسے پیغمبر کی جس کی نبوت محدود علاقے تک نہیں ہے، جس کی نبوت محدود وقت تک نہیں ہے، جس کی شریعت محدود دائرے تک نہیں، جس کا کوئی دائرہ محدود نہیں ہے، جس کا کوئی سیما محدود نہیں ہے، جس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ حضرات محترم، لافانی شریعت کے ساتھ محمد عربی کو جب خدا کریم جب مبعوث فرماتا ہے، اللہ اکبر، یہ نبی آ رہے ہیں۔ حضرات، اس سے پہلے جو پیغمبر آئے کسی بادشاہ کے مقابلے میں آئے، ظالم و جابر قوتوں کے مقابلے میں آئے، ظالم و جابر قوم کے مقابلے میں آئے، کوئی کسی خطے کے لیے آیا، کوئی کسی علاقے کے لیے آیا، کوئی کسی قریہ کے لیے، کوئی کسی علاقے کے لیے آیا۔ حضرات، مگر یہ پیغمبر عربی کی ذات ہے، یہ آمنہ کی لال کی ذات ہے، ان کی سیمائیں محدود نہیں ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اور عرش اعظم سے لے کر کے تحت الثری تک، پوری کائنات کے لیے رب انہیں رحمت بنا کر کے مبعوث فرما رہا ہے، نبی بنا کر کے مبعوث فرما رہا ہے۔ لہذا اس بات کی تقاضا کا تقاضا تھا، ہونا چاہیے تھا کہ جس نبی کا دائرہ محدود نہیں، جس کی نبوت محدود نہیں، جس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، ایسے محبوب کو اتنے معجزات عطا فرمائے جائیں، کثیر معجزات عطا فرمائے جائیں۔ چنانچہ خدا بند کریم نے اپنے نبی کو ایک دو معجزہ نہیں بلکہ سر کے منہ شریف سے لے کر پیر کے ناخن شریف تک مکمل معجزہ بنا کر کے اپنے نبی کو
مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں پیغمبر اعظم کی زندگی، آپ اپنی ان کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب خداوند کریم کیسے کیسے معجزات عطا فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب آپ کی قوم نے پانی مانگا تھا اور کہا تھا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ خداوند کریم نے پہلے پارے کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ اپنے نبی سے جب پانی مانگا تھا تو آپ کو حکم ہوا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، پتھر پر لاٹھی ماریے، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرات محترم، مگر محمد عربی کی ذات دیکھیں، پیغمبر اعظم کی ذات دیکھیں۔ یہاں جب قوم نے پانی مانگا ہے تو اللہ نے حکم فرمایا ہے لاٹھی سے پتھر پر ماریے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کے شہدائیوں نے جب نبی کی بارگاہ میں پانی کا عریضہ پیش کیا ہے، یا رسول اللہ ہمیں پانی کی حاجت ہے، یا رسول اللہ ہمیں وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہے، ہمیں پینے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، یا رسول اللہ ہمیں پانی کی حاجت ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیغمبر اعظم سے رب نے نہیں فرمایا میرے نبی پتھر پر لاٹھی مارو، نہیں، یہ محبوب کی بات ہے، یہ آمینہ کے لال کی بات ہے، یہ اپنے محبوب کی بات ہے۔ رب فرماتا ہے محبوب تیرے لیے کسی لاٹھی کی ضرورت نہیں، کسی پتھر کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ پتھر سے پانی کا نکلنا یہ فطرت میں شامل ہے، پتھر سے پانی نکلتا ہے یہ فطرت ہے۔ حضرات پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند کریم اتنا عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا کہ اے محبوب کہیں ایسا نہ ہو کہ موسیٰ کی قوم آپ کی جب یہ تاریخ پڑھے یا دنیا کا کوئی انسان جب یہ پڑھے تو کہے پانی نکالنے میں تو نبی بھی ایسے موسیٰ کی طرح ہے۔ میرے محبوب آپ کو مجھے گوارا نہیں کہ کوئی موسیٰ کی طرح کر سکے۔ آپ ذرا اندازہ کر سکے کہ جب خدا کو یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی حضرت موسیٰ کی طرح کہہ سکے تو خدا کو کب گوارا ہوگا کوئی اپنے جیسا کہہ سکے، جو کوئی اپنی طرح کہہ سکے۔ حضرات رب فرماتا ہے محبوب لاٹھی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، پتھر پر سر دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے محبوب ہو، اپنے ہاتھوں کو ڈال دو تشتری میں، ڈال دو پیالے میں، میں خدا تیرے انگلیوں کے کھاریوں سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، معجزہ رسول، معجزہ رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاریخ گواہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو ڈالا ہے پیالے میں اور زمانے نے دیکھا کہ آپ کے کھائیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، کتنا پانی نکلا۔ پیغمبر اعظم کے انگلی مبارکہ سے کیا پانی کا چشمہ کہاں تک بہا، کتنا بہا؟ صحابہ سے پوچھے یہ صحابہ آپ بتائیں کتنا پانی نکلا تھا؟ صحابہ نے کہا ہم 1500 تھے، سب کے سب سیراب ہو چکے اور ہمارا ایمان بولتا ہے 1500 کروڑ بھی ہوتے تو پانی کم نہیں پڑتا، کافی اور وافی ہوتا۔ یہ محبوب کی ذات ہے۔ صورت حضرات پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالی آخر نبی بنا کر کے ہماری اور آپ کی رہبری، قوم کی، دنیا والوں کی رہبری کی خاطر مبعوث فرمایا۔ حضرات محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدائی قانون کو اتنا بلند و بالا کیا، خدائی دین کو اتنا عروج اور ارتقا بخشا، اتنی محنت شاقہ کر کے آپ نے اس کو اتنا بلند کر دیا کہ قیامت تک نہ اس دین کو سنبھالا سکتا ہے نہ اس شریعت کو سنبھالا سکتی ہے۔ حضرات محترم، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خداوند کریم کے محبوب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لا فانی خدمت کی ہے دین خدا کی۔ حضرات محترم، مگر اب آئیے ذرا دور بدلا، جب لوگ بے راہ روی کے شکار ہوئے، جب لوگوں نے غلط راہ اختیار کیا، ان کی ہدایت کی خاطر، ان کی رہبری کی خاطر کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا۔ حضرت آدم آئے، حضرت شیس آئے، حضرت زکریا آئے، حضرت یحییٰ آئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے، عیسیٰ روح اللہ آئے، حضرات سب پیغمبر آتے رہے، مگر اب محمد عربی کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا ہے۔ عقیدے کی بات ہے، کوئی آ نہیں سکتا ہے، آنے کا شائبہ بھی نہیں ہے، شائبہ بہت
بہت چھوٹی سی چیز ہے حضرات، آنے کا شائبہ بھی نہیں، کیونکہ خدا نے اپنے محبوب کو خاتم النبیین بنایا ہے۔ یا نبی آبادی پیغمبر فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اب پیغمبر کے بعد جب لوگ بے راہ روی کے شکار ہوں گے، انہیں راہ ہدایت کون دکھلائے گا؟ انہیں سیدھے راہ پہ کون لائے گا؟ ان کی رہبری کون کرے گا؟ تو حضرات یاد رکھیں، خدا بند کریم نے اپنے محبوب کے امتیوں میں سے ایسے افراد کو منتخب کر لیا مصطفیٰ۔ ارے وہ حضرت شیس کی شریعت تھی، ان کے جانے کے بعد بند ہو گئی۔ حضرت موسیٰ کی شریعت لوگوں نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ حضرت عیسیٰ تشریف لے گئے، شریعت ختم ہو گئی۔ مگر محمد عربی یہ تیری ذات ہے، تیری شریعت تیرے دنیا میں جب تک تو لوگوں کے درمیان مبعوث تھا، ظاہری شکل و صورت کے ساتھ تھا، تب بھی باحیات تھی، اور تیرے قبر شریف میں جانے کے بعد بھی باحیات رہے گی۔ تیری شریعت قیامت تک زندہ رہے گی۔ مولا وہ کیسے؟ خدا بند کریم کی طرف سے جواب آئے گا، میرے بندو سنو، میں اپنے محبوب کے امتیوں میں سے ہر زمانے میں ہر وقت ایسے افراد کو چن لوں گا جو کام انبیاء سابقین کرتے تھے وہ میرے محبوب کے امتی کام کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا بند کریم نے اپنے محبوب کے امتیوں میں سے ایسی عظیم اشخاص کو چن لیا۔ ہر دور میں ہماری رہبری اور ہماری رہنمائی، ہماری دستگیری فرماتے رہے۔ حضور شیخ العالم مدث اللہ العالی حضرات اسی سلسلے کے ایک عظیم کڑی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کا خانوادہ عطائے خواجہ ہے اور خواجہ اجمیری کا خاص فیضان ہے۔ میں کہتا ہوں عجب، اب بھارت کے اندر خواجہ کے بٹھائے ہوئے اونٹ کو کوئی ٹس سے مس نہ کر سکے تو جس پر خواجہ کا پورا فیضان ہو اس کا کون بال بیگا کر سکتا ہے؟ حضرات محترم، یہی وجہ ہے کہ خانقاہ خیریہ کا یہ چشم و چراغ آج پوری تابانی کے ساتھ عالم افق پر روشن اور تابندہ ہے، اور اپنی کرنوں سے تاریک دلوں کو روشن و منور فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات آپ کو جان کر حیرت ہوگی، آج آپ نگاہ اٹھائیں، بہت سارے پیر حضرات آپ کو ملیں گے، بہت سارے پیر، اور میں پورے ذمہ داری کے ساتھ بولتا ہوں، آپ ان کا اکاؤنٹ دیکھیں، ان کا بینک بیلنس چیک کر لیں، ان کی زمین جائیداد دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ مگر اس تارے پرفتن میں جہاں ہر کوئی اپنے جیب بھرنے کے چکر میں ہے، ایک ایسی ممتاز اور بے نظیر ذات ہے حضور شیخ العالم کی، اللہ اکبر، کہ آج کے دور میں ان کا کام یہ نہیں کہ مریدوں سے پیسہ لے کر کے جیب بھرا جائے، بلکہ آپ کی شان یہ ہے کہ عرس خیریہ کے موقع پر، عرس شیخ المشائخ کے موقع پر کبھی کبھار اتنے اخراجات پڑ جاتے ہیں کہ حضور قرضے میں آ جاتے ہیں، حضور کو اوپر قرضہ چڑھ جاتا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہو میرے بھائی، آج کے پیروں کا اندازہ کریں اور حضور شیخ العالم کی زندگی کو دیکھیں، بڑے قریب سے آپ انہیں دیکھیں اور آپ ان کا جائزہ لیں۔ آج اگر چند مریدین ہو جاتے ہیں، چند لوگ ہو جاتے ہیں تو حضرات پیر صاحب اپنی صرف، مگر میں بڑی دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ ان جملوں کو کہہ جانا چاہتا ہوں، میرے بھائی، حضور شیخ العالم کی ذات وہ ذات ہے، اللہ اکبر، کی جب کبھی عرس شیخ المشائخ میں غریب مریدین جب حاضر ہوتے، کسی کے پاس کرایہ نہیں ہوتا، یہاں کچھ کہا نہیں جاتا ہے، سب کچھ محسوس کر لیا جاتا ہے۔ حضور شیخ العالم محسوس فرما دیتے، مرید کو طلب فرماتے، کہاں آپ کو کب جانا ہے، کیسے جانا ہے، پھر اپنے جیب خاص میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور مریدین کے کرائے بھاڑے کا انتظام فرماتے ہیں۔ لاؤ حضور شیخ العالم کا کوئی نظیر، لاؤ حضور شیخ العالم کا کوئی ثانی ہے، کوئی جو اپنی مریدوں کی ایسی خدمت کرتا ہے؟
حضرات آپ بھی تشریف لے جائیں، آپ بھی یہ مناظر اپنے نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں، آپ بھی ان باتوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنے ماتھے کے نگاہوں سے دیکھا کہ حضور شیخ العالم حضور شیخ العالم مدد اللہ العلی، حضور شیخ المشائخ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرص مبارک میں اپنے مریدوں کی ایسی خدمت فرماتے ہیں۔ آپ کمرے میں صرف آرام نہیں فرماتے، بلکہ آپ پوری رات بیدار ہو کر کے پورے دن میں آپ کاموں میں مصروف رہتے اور بذات خود لنگر کا بھی معائنہ فرماتے، جدھر کھانا کھلایا جاتا ادھر بھی تشریف لے جاتے، انتظام و انسرام کو بذات خود برادہ فرماتے ہیں۔ میں کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اے مولا کریم تیرا لاکھ احسان ہے کہ تو نے بے نظیر پیر ہماری رہبری کے لیے بھیجا ہے۔ یہ تو وہ باتیں تھی جو ہم نے دیکھا، اور اپنے کشی نگر کے اطراف کے بہت سارے حضرت کے مریدین اور خلفاء بیٹھے، سبوں نے ان چیزوں کو دیکھا ہوگا۔ آپ کو بھی موقع ملے تو آپ جائیں، مگر ایک چیز جسے آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں، آپ بھی اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ ذرا دیکھیں حضور کا مسکن آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ آج ہمارے پاس تھوڑی سی دولت ہو جاتی، ہمارے پاس تھوڑا سا مال ہو جاتا تو ہمارے لیے سب سے جو ضروری چیز جو ہم سمجھتے ہیں اپنے لیے، ہمارا گھر عمدہ ہو جائے، ہمارے رہنے کے لیے اچھا کمرہ ہو جائے، اس میں اچھی لائٹ لگ جائے، اس میں اے سی اور فریج حاضر ہو جائے، اس میں پنکھا لگ جائے، ہم ہر طرح کے انتظام و انسرام میں لگ جاتے۔ مگر ایک بار میں دعوت دیتا ہوں آپ کو، دعوت فکر دیتا ہوں اور دعوت مشاہدہ دیتا ہوں، چلے جائیے دھرمونی میں اور دیکھ لو حضور کس چھپر میں رہا کرتے ہیں اور کس شان کے ساتھ رہا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ ان کے مسکن پہ چلے جاؤ، آپ کو اے سی نظر نہیں آئے گا، وہاں کوئی کولر نظر نہیں آئے گا۔ حد تو یہ ہے کہ جب کبھی لائٹ چلی جاتی تو حضرت کے پاس وہ دستی پنکھا ہوتا ہے جو جس سے خود ہی ہوا جھیلا کرتے، کبھی کوئی مرید آپ قریب میں ہوتا تو ہوا دیا کرتا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے بھائی، حضور شیخ العالم کی ذات وہ ذات ہے، ایک بہت بڑے زمیندار اور بڑے اعلیٰ خاندان سے آپ کا تعلق ہے۔ حضرات آپ ان کے خاندان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بہت بڑے زمیندار خاندان سے آپ کا تعلق ہے، اور بڑا شروع سے ہی آپ کا قبیلہ آپ کے اجداد سے ہی دیندار رہا ہے۔ آپ کے دادا حضور، آپ کے والد حضور، خود حضور شیخ العالم۔ حضرات آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کے گھر کے افراد جب بنارس کے گلیوں میں اور جب گاؤں میں گھوما کرتے ہیں تو لوگ ادب کے مارے کھڑے ہو جایا کرتے۔ ان کے فرزند اور ان کے گھر کے لوگوں کا کیفیت یہ ہے، آپ اندازہ کریں ایسا عظیم رہبر، ایسا عظیم پیشوا، ایسی شان و شوکت کا مالک شخص اپنے آپ کو کس سانچے میں ڈھالا ہوا ہے۔ ہمیں اور آپ کو راہ حق سے ملا، ہمیں اور آپ کو راہ حق دکھانے کے لیے، ہمیں خدا سے قریب کرنے کے لیے اس کشی نگر کی اس بنجر علاقے میں اپنا مسکن بنایا ہے۔ حضرات آپ کے ابا حضور کا بھی یہی معمول تھا، انہوں نے پوری زندگی، کبھی حاجی صاحب قبلہ موجود ہے اور جو پرانے مریدین موجود ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں، حضور شیخ العالم مدد اللہ علیہ اور حضور شیخ المشائخ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمارے ان علاقے کے بھٹکے ہوئے لوگوں کی ہدایت اور رہبری کی خاطر کتنی محنتیں اور مشقتیں جھیلی ہیں، کبھی پیدل تو کبھی سائیکل سے، نہ جانے کتنی مشقتیں برداشت کر کے حضرات ہمیں اور آپ کو خدا سے قریب کرنے کا کام یہ خانقاہ کر رہا ہے، اور اس خانقاہ کے یہ چشم و چراغ حضور شیخ العالم کر رہے ہیں۔ حضرات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، انسان کی طبعی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے آرام میسر ہو، مجھے سکون ملے، کھانے کے لیے بڑھیا کھانا ہو، پہننے کے لیے عمدہ قسم کا کپڑا ہو، اور آرام کرنے کے لیے بہتر گھر ہو اور بہتر بستر ہو۔ مگر حضرات خدا ترسی پہ آپ قربان جائیے، اور خدا کے اس محبوب اور مقرب ولی پہ قربان جائے۔ اس نے اپنی شان و شوکت کو ٹھوکر مار دیا۔ جب زندگی پڑتی ہے مخدوم جہاں پر، مخدوم زمانہ پر، تو وہ تاریخ کا باب بھی نظر آتا ہے کہ آپ نے سلطنت کو ٹھوکر مار دیا رضائے الہی کے لیے، خدمت خلق کے لیے۔ اور دوسرا نظیر حضور شیخ العالم کا نظر آتا ہے، اپنی پوری شاہانہ شان و شوکت کو ٹھوکر مار دیا اور پوری زندگی خدمت خلق کے لیے وقت کر دیا۔ میں
آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں. آپ توجہ کریں, غور و فکر کریں. کیا ضرورت ہے پیر صاحب کو, کیا ضرورت ہے حضور شیخ العالم کو؟ ضرورت ہے اس لیے کہ انبیاء کے وارثین, ضرورت ہے اس لیے کہ انبیاء کے وارث ہیں, پیغمبر آدم کے سچے جانشین ہیں, وارث ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرات کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت کا وہ آپ بھی نظر آتا ہے کہ جب پیغمبر اعظم طائف کے سرزمین پر دین اسلام کی فروغ کے لیے پہنچتے ہیں, دین اسلام کی فروغ کے لیے پہنچتے ہیں, شریعت محمدی کو پھیلانے کے لیے پہنچتے ہیں, لوگوں نے آپ کو بہت ایذائیں پہنچائی, بہت تکلیفیں پہنچائی. حضرات یہاں تک کہ آپ کو اتنا شدید زخم پہنچایا گیا کہ پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک آپ کے چہرے سے بہتا ہوا نیچے تک پہنچ گیا, آپ کے نالین شریف خون سے بھر گئے. حضرات ایسے وقت میں آسمان یہ منظر آسمان کے برداشت سے باہر تھا, زمین نے کبھی ایسا منظر نہ دیکھا تھا. ملائکہ چیخ پڑے تھے, ملائکہ اعلیٰ کے فرشتوں میں شور مچ گیا. جبریل امی حاضر ہوئے, یا رسول اللہ آپ حکم دے تو طائف علاقہ جو پہاڑوں کے درمیان ہے, آپ حکم دے تو دونوں پہاڑوں کو ایک میں ملا دوں, اہل بستی کو اہل قریہ کو پیس کر کے سورما بنا دوں. مگر پیغمبر اعظم نے فرمایا تھا, اے جبریل میری امت کے لوگ میرے مقام و مرتبہ کو نہیں پہچانتے, میرے مقام کو نہیں پہچانتے, میرے رتبے کو نہیں پہچانتے. آپ دیکھو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر